جس رب دے اسی بارگاہ سجدہ کرنے نا، جس رب دی بارگاہ سجدہ کرنے اور رب دے بارے سارا تصور سارے نبی بارے کی دسیا، ہاں جی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور سب کچھ کر سکتا ہے، اور سب کچھ بت نہیں کر سکتے، جہاں بتوں منتے سن نا انہوں نے دن چ بھی یہ گل آ جاتی سی، یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ جدو ابراہ کا لشکر گیا نا مکہ شریف، ابراہ کا لشکر گیا مکہ شریف، ادو بتوں بڑا منتے رہے نا، جسے ابابیل آئی انہوں نے کینکر سٹے تو مکے دے لوگ ایک کینکر دیکھ کے نا یہ من گئے سن بھی یہ بتوں کا کام نہیں رب کا ہی کرنا۔ 7 سال تک پھر مکہ معظمہ کی توحید رہی ہے، میری گل سمجھ آئی ہے؟ 7 سال تک حضرت ابراہ جی نے پوچھا حضرت عبداللہ بن حضرت عبد المطلب نو، آپ نے بلایا نا، آپ تشریف لا گئے، آپ کے اندر ایک ایسی جلالت سی حضرت عبد المطلب کے اندر، وہ اپنی تخت تو کھڑا ہو گیا، مرعوب ہو گیا ابراہ، جب پوچھا آپ نے کس طرح تشریف لائے جی، آپ فرما کے میرے اٹھ تھوڑے بندے لائے نے تو میں اٹھا واسطے آیا، وہ کہنے لگا میں تو سمجھتا تھی بڑے سمجھدار ہو بڑے عقلمند ہو، اتنا کی سوال کیتا ہی اونٹ لین واسطے آ گئے، میں تو کعبہ ٹھان واسطے آیا، قربان جائیے عبد المطلب دے ایمان اٹھے، اور فرمایا اونٹ میرے نے مینوں اونٹاں دی فکر ہے، کعبہ جہاں گھر ہے نا پھر بچا لے گا انہوں، کعبہ جہاں گھر ہے بچا لے گا انہوں، ہاں کوئی گل نہیں ایسی۔ پھر بہرحال جو کچھ ہوا تاریخ نے پڑھیا، ہاں جی پڑھے سن مکے کے لوگ، آپ نے فرمایا سی گھر میں نہ رہو، ہوں دیکھو اس کی منظر بن رہا، ہاں جی پھر وہ 7 سال تک، اور میرا دل کہندا ہے یہ واقعہ اس طرح کیوں ہوا سی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لینی سی، رب چاہتا سی میرے محبوب دے آن تو پہلا مکہ شرک تو پاک ہو جائے، محبوب دے قدم لگنے نہیں، اس فضا، اس تاریخ فضا، اس ظلمانی فضا، ہاں جی یہ ظلمات والی فضا، یہ سرکار میرے محبوب نے آنا بہرحال۔ تو میرے کہنے مطلب ہے یہ بت جڑے نا بت، ہندوستان کا ایک بندہ سے انہوں نے لکھی کہ سوامی دیانند سے ان کی تعلق کی صدارت پرکاش، کہ وہ موجزادہ منکر ہندو سی، موجزادہ منکر سی، وہ کہنا خدا دی بھی طاقت نہیں، طاقت جڑی خدا دی بھی نہیں کہ کسی کی فطرت بدل دے، ایشور کی یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کی فطرت کو بدل دے، جو پانی ہے وہ پانی ہے، جو آگ ہے وہ آگ ہے، آگ کسی کو نہ جلائے، یہ ایشور کی طاقت بھی نہیں، اور پانی جو ہے یوں ہی ایک ایسا مارے، ہاں جی، اور پانی میں 12 رستے ہو جائیں، یا پتھر جو ہے اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں، یہ کام ایشور بھی نہیں کر سکتا، خدا بھی نہیں کر سکتا، لیکن معاذ اللہ یہ انہوں کا خدا ہے۔ ساڈے حضرت مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے پھر جواب دیتا احقاق الحق، آپ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو تمہارا خدا تمہارا ایشور ایسا ہی ہوگا جو اتنا بے بس ہے وہ تمہارا خدا ہے، ہمارا خدا ایسا نہیں ہے، ہمارا خدا قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور اگر اس کی قدرت کے جلوے دیکھنے ہیں تو اس کے بندوں کی بارگاہ میں آؤ، امروہہ میں شاہ سلامت کا مزار ہے، امروہہ میں شاہ سلامت کا مزار ہے، مزار پر آ کر دیکھو کیا رحمت ہیں، کیا قدرت کا ظہور ہے، وہاں اتنے بچھو ہیں اس بارگاہ میں کہ جن کو آپ گن نہیں سکتے، آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ کے پاؤں پر بچھو، آپ کے ہاتھ پر بچھو، لیکن کسی بچھو کی یہ مثال، یہ مجال نہیں ہے کہ جو اس درگاہ کے اندر آ جائے اس کو یہ ڈر سکے، اس کو ڈس سکے، سمجھائیے۔ اللہ اکبر، یہ کسی بچھو کی مجال نہیں کہ جو شخص وہاں آ جائے اپنے ہاتھ پر بچھو رکھے، اپنے ماتھے پر بچھو رکھے، زبان پر رکھ لے، لیکن کوئی بچھو لا نہیں سکتا، ڈنک نہیں مار سکتا، ڈس نہیں سکتا، اور آپ نے سنا
ہر روز یہ نظارہ ہندو مسلمان سکھ وغیرہ سب دیکھتے ہیں، تم جا کر دیکھو تو بچوں کی فطرت کیا ہے؟ ہاں جی، جنک مارنا، ڈسنا، یہ بچوں کی فطرت ہے. لیکن دیکھو ایک ولی کے مزار پر قدرت نے کیا کرم کیا ہے. تو وہ تمہارا ایشور ہوگا جس کے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارا ایشور جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. آپ نے سنا یہ پنڈت صاحب نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے پر اعتراض کیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اب تشریف نہیں لائیں گے، اس کو معجزہ نہیں دکھائیں گے اور اس کو ذلیل نہیں کریں گے، پنڈت صاحب کو ذلیل نہیں کریں گے. لیکن اس کی ذلت کا سامان امروہہ میں کافی ہے. وہ ان کے مزار پر آ جائے، دیکھے اللہ کے ولی کیا کر رہے ہیں. میں سمجھا گے ایک دوسرے ولی سے یہ واقعہ سنبھا، دلچسپی کے لیے میں اس طرح کرتا ہوں. ایک اور بزرگ سے وہاں، وہ بھی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. کبھی کبھی ان لوگوں میں بھی آپس میں کوئی ناچاکی سی ہو جاتی ہے. یہ آپس میں کسی بات پر الجھ پڑے. وہ دوسرے بزرگ اور یہ تو انہوں نے کہا تمہارے مزار پر بچھو ہی رہیں گے، بچھو ہی رہیں گے. انہوں نے کہا رہیں گے، بچھو رہیں گے. ٹھیک ہے، تمہاری زبان سے نکل گیا رہیں گے بچھو، لیکن کسی کو جسیں گے نہیں. اور تمہارے مزار پر گدھے رہیں گے. تو وہاں جس کا گدھا بھی گم ہو جائے اس علاقے میں اور دوسرے بزرگ کے مزار پر ملتا ہے تو کہنے گے ٹھیک ہے گدھا، یہ گدھے یہاں مل جایا کریں گے، آیا کریں گے، لیکن یہاں لید نہیں کریں گے، یہاں پیشاب لید نہیں کریں گے. چنانچہ وہاں صورتحال ہو ویسے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا ایمان اللہ کے قادر مطلق ہونے پر ہے. تو سبحان الذی اسری بعبدہ، اور یہاں سے یہ خیال فرمائیں اللہ نے اپنے قادر مطلق ہونے کا ثبوت دیا تو نبی پاک کے واقعہ معراج کو دلیل ٹھہرایا. نبی پاک کے واقعہ معراج کو جب اللہ کی قدرت مطلقہ کی دلیل چاہیے یا اللہ کے نبی کے ذریعے ملتی ہے یا ولی کے ذریعے ملتی ہے. میں سمجھائی میری بات نہیں. اللہ کی قدرت مطلقہ اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ یا نبیوں کے ذریعے یا ولیوں کے ذریعے، یا نبیوں کے ذریعے یا ولیوں کے ذریعے. اس لیے نبیوں کے غلاموں میں اور ولیوں کے غلاموں میں جتنی توحید پختہ ہوتی ہے ایسی توحید دوسری طرف پختہ نہیں ہوتی. اور ٹھیک ہے، دوسری طرف بعض دفعہ اپنی حکمتوں سے اللہ اپنے دشمنوں کو بھی کچھ اختیار دے دیتا ہے اپنے حکمت سے. وہ جو دجال آئے گا نا، دجال اس کے حکم سے بعض دفعہ بارش برسا کرے گی. وہ کہہ دے گا بارش ہو گئی تو بارش. بعض مردوں کو زندہ کرے گا. اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ولی کچھ نہیں کر سکتے، مردے کو زندہ اللہ ہی کر سکتا ہے. مردے کو مجھے خدشہ ہے کہ جب وہ دجال آئے گا نا یہ جلدی اس کو خدا مان لیں گے. کیوں مانیں گے؟ کیونکہ ان کے نزدیک جو بھی مردے زندہ کرے وہ خدا ہی ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. بھائی ٹھیک ہے، سمجھا نہیں؟ ہاں جی. یہ جب اور میں نے حدیث پاک میں پڑھا حضور نے بدعقیدہ لوگ جو حضور کی خدمت میں ہوں گے، سرکار نے خود فرمایا کہ ان کا آخری ٹولہ جو ہے یہ دجال کے ساتھ رکھے گا. دجال کے ساتھ رکھے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے اللہ کے سوا کوئی کسی کی مصیبت ٹال نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کسی کو مددگار کرنا جائز نہیں ہے. حالانکہ قرآن ان کی تردید کرتا ہے لیکن فریق بھی نہیں مانتے. یہ نہیں مانتے. جب ان کا آگے ٹولہ آئے گا تو جب اپنے وہ تصرفات دکھائے گا دجال، یہ فوراً مل جائیں گے. اور خود حضور اکرم علیہ السلام کی بات فرما گئے. میری بات بھی سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ چوسا دسو باجنا کیوں آ رہی ہے؟ غلطی سمجھے تو سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک او ذات جڑی لا گئی اپنے بندے نو. کنوں لا گئی؟ اپنے بندے نو. کہاں لے گئی؟ لیلاً، رات کے وقت آسمان کی طرف آگے آ رہا ہے. یہ بندہ اللہ اکبر، یہ کیسا بندہ ہے جس کو لے گئی؟ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے.
اب سنیں میں عرض کرتا ہوں، درود پاک ذرا پڑھیں. تھینک یو. غلام جو ہے نا، غلام، اس کو عربی میں عبد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عبد. یہ لفظ غلام جو ہے یہ بھی عربی کا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ بیٹا. اس غلام جس معنی میں ہم غلام استعمال کرتے ہیں نا، جس معنی میں ہم غلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس معنی میں عربی میں لفظ عبد ہے. اور غلام کا لفظ جو ہے عربی میں کس معنی میں آتا ہے؟ بیٹے کے معنی میں. کس معنی میں؟ بیٹے کے معنی میں، بیٹا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم علیہ سید السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دے دیا کہ تم ان کو عبد نہ کہہ کر پکارا کرو، غلام کہہ کر پکارا کرو، ان کو بیٹا کہا کرو، ان کو بیٹا کہا کرو. تو بات یہ ہے کہ بہرحال ہم جس کو غلام کے معنی میں لیتے ہیں، اس کے لیے عربی جو لفظ ہے وہ ہے عبد. اور فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو عبد ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک عبد رقیق، ایک عبد عابد، اور ایک عبد معزون. ایک عبد رقیق ہے اور ایک عبد عابد. جو بھاگا ہوا غلام ہے، اپنے مالک کو مالک مانتا ہی نہیں، اپنے مالک کو مالک نہیں مانتا. ایک وہ غلام ہے، وہ بھاگا ہوا غلام ہے. ایک ہے کہ مالک مانتا ہے لیکن کبھی اس سے فرمان برداری میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، فرمان برداری میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، پوری طرح سے احکام کی پابندی نہیں کرتا اور تعمیل احکام میں اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے. ایک وہ ہے. ایک عبد عابد ہے، ایک ان میں عبد معزون عبد رقیق ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو مالک کے اشاروں پر چلتا ہے اور مالک کی اس حد تک فرما برداری کرتا ہے کہ مالک اس کو کار مختار بنا دیتا ہے. مالک کو کیا کرتا ہے؟ یہ عبد معزوم کار مختار بنا دیتا ہے. اس غلام کا خریدنا بیچنا یہ گویا مالک کا خریدنا اور بیچنا ہوتا ہے. یہ مالک کی زمین کا مالک ہے، یہ غلام ہے، یہ غلام ہے لیکن مالک کی زمین کا مالک ہے. یہ غلام ہے، جس کو چاہے خریدے، جس کو چاہے بیچے. مالک کی طرف سے پورا اس کو کنٹرول ہے. میں ٹھیک ہے نا. یہ جو کافر ہیں یا مومن ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، انبیاء کرام ہیں، یہ سب اللہ کے بندے ہیں. لیکن کافر اور مشرک یہ گویا عبد عابد ہیں، بھاگے ہوئے ہیں. یہ انکار کرنے والے ہیں، اپنے مالک کو مالک نہیں سمجھتے. اور جو مومن گناہ گار ہم جیسے ہیں، یہ گویا اپنے مالک کو مالک سمجھتے ہیں. یہ پتہ کہ ہمارا رب کون ہے، لیکن پھر بھی ہم کوتاہی کر جاتے ہیں تعمیل فرمان میں. اور ایک انبیاء ہے، اولیاء ہے، یہ ایک ایک حکم کو پورے یعنی زور اور قوت کے ساتھ مانتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں عباد معصوم. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کریم ان کو مخصوص طاقتیں عطا فرماتا ہے، مخصوص اذن عطا فرماتا ہے اور مخصوص معجزے اور کرامتیں عطا فرماتا ہے. بھائی ٹھیک ہے، سمجھا رہی ہیں؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ فی بعض کتبہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی کتاب میں یہ فرمایا ہے، اپنی کسی کتاب میں غوث پاک فرماتے ہیں یا ابن آدم ان اللہ لا الہ الا انا اقول للشیء کن فیکون. اے ابن آدم، میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. میں کسی چیز کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. میں کسی چیز کو کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتی ہے. یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی. ٹھیک ہے نا. اللہ فرماتا ہے اطیعنی، تو میری فرما برداری کر، تو میری آج آلو کا تقول للشیء کن فیکون، تو میری فرما برداری کر، میں تجھے یہ چیز عطا فرماؤں گا، یہ شان عطا فرماؤں گا. تو بھی کسی چیز کو کہہ دے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی.
بھائی ٹھیک ہے، سمجھا گئی اس بات کی؟ فرمایا یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا اذن ان کے سامنے حال ہے. یہ کسی چیز کو کہتے ہیں ہو جا، تو پھر وہ کیا؟ ایک کافر تھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھا، دائیں ہاتھ سے کھا. تو کہنے لگا کہ لا ستیو، نہیں یہ میرا ہاتھ کام نہیں کرتا، یہ میرا ہاتھ ہے. حضور نے فرمایا کون کذالک، اچھا پھر ایسا ہی ہو جائے، اچھا پھر ایسا ہی ہو جائے. تو وہ ایسا ہی ہو گیا. یہ تو تمہیں بڑی بات ہے آپ کے سامنے. نبی کریم علیہ السلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی ناقص حکومت پر لاکھوں سنا. بھائی ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ اکبر. تبوک کے میدان میں حضور اکرم علیہ السلام کو حضرت ابو ذر غفاری کا انتظار تھا. کن کا انتظار تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری کا انتظار تھا. ایک غبار اٹھتا ہوا نظر آیا، ایک غبار اٹھتا ہوا نظر آیا. سرکار نے اس غبار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کون ابا ذر، کیا غبار تو ابو ذر بن گا. اور جب وہ آئے تو ابو ذر سے. ٹھیک ہے. نبی پاک کی تو بہت شان ہے. بابا فرید الدین گنجے شکر کاٹ پٹے شریف والے، ایک تاجر آیا، وہ جا رہا تھا دلی میں شکر بیچنے کے لیے، شکر بیچنے کے لیے جا رہا تھا دلی. بابا جی نے فرمایا یہ چیز یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نمک. سوچا کہ یہ درویش آدمی ہے، کہیں نذرانہ نہ دینا پڑ جائے. کہتا جی یہ چیز یہ کیا ہے؟ کہنے لگا نمک. یہ نمک ہے حضور، نمک ہے یہ. آپ نے فرمایا نمک باشد، آپ نے فرمایا نمک باشد. جب وہ دلی گیا، کہاں پاک شریف، کہاں دلی، اور کتنا فاصلہ پیچھے جا کر گیا تھا. جب وہ دلی میں گیا اور بوریاں کھولی تو ان سب میں نمک تھا، شکر نہیں تھی. پھر وہ بڑا رویا پیٹا، پھر واپس آیا پاک پٹی شریف میں، پھر واپس آیا. بابا جی سے آ کر کہنے لگا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ نے میں سے کیا ہے؟ میں نے کیا دیا تھا نمک ہے، حالانکہ نمک نہیں تھا، شکر تھی. تو یہ تو نمکی بن گیا. آپ نے میں شکر باشد، شکر اب شکری ہوگی. واپس گیا تو میں شکری تھی. یہ جو ہے نا اللہ والوں کا. اب لوگ کتابیں پڑھتے ہیں اور کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. ہم نے یہ واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہم نے اولیاء اللہ کے علم کے واقعات یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے. یہ کس کس طریقے سے معذون ہوتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے نہیں؟ تو رب نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی وہ پاک ہے. یہ جو بندہ ہے یہ کون ہے؟ اللہ کے تمام معذون بندوں کا سردار ہے. اللہ کے تمام معذون بندوں کا سردار ہے. نوری اس کے غلام ہیں، ناری اس کے غلام ہے، جن وغیرہ انسان اس کے غلام ہے. ہاں جی، یہ وہ ہے جس کے لیے ساری بہانے مرد وجود میں آئی ہے. ہاں جی، علامہ اقبال سے پوچھو عبدہ کون ہوتا ہے؟ ایک ہے عبد، ایک ہے عبدہ. ہم سب کیا ہیں؟ ہم عبد ہیں، ہم عبد ہیں. اور جس کو اللہ عبدہ فرمائے اس کی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ خدا خود فرمایا یہ میرا بندہ. ٹھیک ہے نا؟ حضرت زکریا کی باری آئی، عبدہ زکریا. ہاں جی، باقی جس کے لیے بھی قرآن پاک میں لفظ عبدہ آیا ہے، جس کے لیے بھی آیا ہے صاحب اس کا نام دیا ہے. جہاں عبدہ آیا اور نام نہیں آیا وہ ذات ہے محمد مصطفیٰ علیہ سید الصاغ کی. کہ یہ سراپا ابدیت ہے، سراپا ابدیت. وہ ٹھیک ہے نا؟ یہ سراپا ابدیت ہے. یہ معذون بندوں کی سب کے سردار ہیں الحمدللہ. تو فرمایا میں نے ایک بار فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر ما سراپا انتظار منتظر. عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے. عبد اور ہوتا ہے، عبدہ. عبد کون ہے؟ جو سراپا انتظار ہے، جو حکم آئے گا سن لیں گے. ہاں جی، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بنتا ہے، پتہ نہیں. ہاں جی، اور او منتظر
اس کا انتظار سارا نظام کرتا ہے کہ جو محبوب فرما دے گا اس کے مطابق کیا جائے. اللہ اکبر. یہ خانہ کعبہ پہلے اس سے مسلمان اس سے پہلے مدینہ منورہ میں کس طرح مبارک نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف. جب مکہ معظمہ میں تھے تو خانہ کعبہ کے گرد ایسی جگہ کھڑے ہوتے تھے کہ خانہ کعبہ کو بھی رخ ہوتا تھا اور بیت المقدس کو بھی ہو جاتا تھا. لیکن مدینہ منورہ میں جا کے یہ ممکن نہیں تھا تو پھر وہاں بیت المقدس کی طرف رخ کرنا پڑا. رخ کیا. جی حضور اکرم علیہ السلام چاہتے تھے کہ کعبہ ابراہیمی جو ہے اس کو قبلہ بنایا جائے. یہ آپ کی دلی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اس کو بنایا جائے. یہ خواہش تھی. تو کبھی کبھی آپ اس سلسلے میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے. کبھی تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوبہ تیرا چہرہ ہم آسمان کی طرف اٹھتا دیکھتے ہیں. زبان سے آپ نے کچھ نہیں کہا. چہرہ اٹھتا دیکھتے ہیں جدھر تو چاہتا ہے ادھر ہم کر لیں. فلنولینک قبلۃ ترضاها. ترضاها کیا معنی ہے؟ جیسے تو راضی ہے. ترضاها کا معنی کیا ہے؟ جیسے تو راضی ہے. ہاں جی اللہ اکبر. کتنے لوگ ہیں جن کو یہ تعلیم دی گئی جنہوں نے کتابوں میں یہ دعائی دی رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. بدبختوں نے نبی کی شان نہیں سمجھی. یہ قرآن ہے کہ ترضاها. ہم اس خانہ اس کعبہ ابراہیمی کو قبلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ابراہیم نے بنایا ہے, اس لیے نہیں کہ اس کی تعمیر میں اسماعیل نے حصہ لیا ہے. محبوب تو چاہتا ہے, تیرے چاہنے کی بنا پر اس کو قبلہ بنا رہے ہیں. جی جس کا ایک طرف ایک جگہ ایک بار یہ دو بار یہ تن ہاں جی دیکھنے سے ساری کائنات کا رخ تبدیل ہو جائے, اس کے بارے میں سمجھنا کہ اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بات کوئی شیطان ہی کر سکتا ہے, بندہ مومن نہیں کر سکتا. ابھی ٹھیک ہے نہیں, اللہ اکبر بات کو ایسے کر سکتا ہے محبوب کریم علیہ السلام. ہاں جی تو یہ عبد منتظر کی تشریح کر رہا تھا. ہاں جی فرمایا ما سراپا انتظار وہ منتظر ابدہو چندو چبونے کائنات ابدہو سر درون کائنات. یہ کافی شعر ہیں. تو بہرحال رب تعالیٰ اپنے پیارے محبوب پاک علیہ السلام کی سچی محبت آپ فرمائے. ہاں جی اور واقعہ معراج سے اس کے واقعہ معراج کے ذکر سے ہمارے اندر بھی کوئی ہلچل پیدا ہو. ہاں جی میں نے اہل حقیقہ کی اداریوں میں لکھا ہے کہ ہمارے لیے یہ بڑی شرم کی بات ہے ہمارا نبی کہاں سے ہوا ہے اور ہم کن پستیوں کا شکار ہیں اور ہم کن پستیوں کا شرم کی بات ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, مہربانی فرمائے, امت کا حال ہاں جی امت کا حال تبدیل فرما رہے سرکار کی. کیا ٹائم ہے؟ ٹھیک ہے. آخر دعوانا الحمدللہ.